مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اس کی ثنا اور حمد پائی جاتی ہے. وہ عمل کتنا مقبول ٹھہرتا ہے کہ ہزار سال گزر گئے لیکن وہ عمل کائنات کے کونے کونے میں دنیا کے انسانوں تک پہنچ چکا ہے. رب نے یوں پھیلا دیا کہ کیا تو ایک عمل تھا ایک فرد نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت بنا کر قیامت تک ہر ایمان والے کی زندگی کا حصہ بنا دیا. یہاں رک کر ہمیں سوچنا بھی ہے کہ وہ کیا عمل، اس عمل میں کیا ایسی کون سی بات تھی کہ اتنا عرصہ بھی گزر گیا لیکن وہ عمل ختم نہیں ہوا ہے. ایک انسان اچھا کام کرتا ہے، اگلی صدی اسے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں لوگ. گردش لیل و نہار مٹا دیتی ہے، نشان ختم کر دیتی ہے، لیکن یہ عمل کیوں زندہ رہا؟ اس کی زندگی کی اور اس کی بقا کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی اگر جتنا ہم غور کریں گے ایک ہی بات سامنے آئے گی کہ جو عمل بھی رب کی رضا کے لیے جب بھی کیا جائے گا رب اسے ختم نہیں ہونے دیتا ہے، اسے دوام مل جاتا ہے. وہ عمل کتنا خلوص کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا، کتنا رب کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرا ہوا تھا کہ رب نے اتنا پسند کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. یہ ابدیت کی انتہا ہے، یہ اللہ کے بن کر رہنے کی ایک انتہا ہے. یہ اطاعت شعاری کی اور وفا شعاری کی وہ عظیم داستان ہے جس کی مثال کبھی نہیں مل سکتی ہے کہ جس کے ہو پھر اس کے ہو کر رہو. جب کہہ دیا کہ میں اللہ تیرا ہوں تو پھر پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ظاہر کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ پھر وہ کسی اور کے نہیں فقط اللہ کے ہو کر رہے ہیں. اور کتنے اللہ کے ہو کر رہے ہیں کہ رب نے خود گواہی دی کہ لوگوں خبردار، میرا ابراہیم سب سے منہ موڑے ہوئے تھا، وہ تو خالص میرا بندہ تھا. ان کے خلوص کی گواہی رب دے رہا ہے. تو اس لیے یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں. ذوالحجہ کے ویسے ہی 10 دن جو ہوتے ہیں یہ تو بہت ہی قیمتی دن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت اور ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو قرآن مجید نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم سورہ فجر میں، وہ کہتے ہیں وہ 10 راتیں یہی پہلی ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں اتنی عظمتوں والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عمل اتنا مقبول اور اتنا رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہوتا جتنا ان دنوں میں عمل کیا جاتا. اور فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو دن میں روزہ رکھتا ہے ان 10 دنوں میں، فرمایا سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے. اور جو رات کو قیام کرتا ہے رب کی بارگاہ میں لیلۃ القدر کا ثواب پاتا ہے. اتنی بڑی یہ دن جن سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو ذرا ان کی قدر کیجئے گا، انہیں دنیا داری میں نہ گزار دیجئے گا. جتنا رب کی طرف لو لگا سکتے ہیں لگائیے گا، رب کی طرف توجہ کیجئے. یہ حج کے دن ہیں اور حج میں جو حاجی جا رہے ہیں وہ سب سے کٹ کر رب کے ہو گئے ہیں. چھوڑ دیا گھر، کتنا ضروری کام تھا چھوڑ دیا، رشتہ داریاں تھی چھوڑ دیے، علاقے تھے چھوڑ دیے، سب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر رب کے ہو کر وہاں بیٹھ گئے ہیں. یہ رب کی طرف لو لگانے کے دن ہیں کہ چھوڑو دنیا کو، یہ اس سے کچھ نہیں ملے گا، رب کے بن کر رہو، دیکھو کیا ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا حج مبرور کا ثواب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج دنیا میں جنم لیا ہو کہ کوئی گناہ اس پر نہیں رہتا، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا عمل، ایک عمل اتنا بڑا ہے، حج کا عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کیوں؟ اس
اس عمل میں کیا کچھ شامل ہے؟ اس میں ساری عبادات کا مجموعہ ہے جی، ساری عبادات شامل ہیں، نمازیں اس میں شامل ہیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو روزہ رکھنے کا حکم ہے کفارے کے طور پر، اس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، مالی قربانی ہے، اس میں جسمانی مشقت ہے، اس میں یعنی تمام عبادات کا مجموعہ جو ہے وہ حج کی صورت میں سامنے آتا ہے، اس لیے اس کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ رکھا ہے کہ اور یہ بھی کہ یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے۔ حج اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، پوری دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ وحدت کیا ہوتی ہے، یگانگت کیا ہوتی ہے، اتحاد کیا ہوتا ہے، اتفاق کیا ہوتا ہے۔ باقی سارے زبانی دعوے کرتے ہیں، اسلام عملی ثابت کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ جو کوئی افریقہ سے آیا ہے، کوئی صحرائے امریکہ سے ہے، کوئی کہیں سے، کوئی دنیا کے کسی خطے سے، کوئی بر اعظم آسٹریلیا سے، کوئی ایشیا سے، دنیا کا کون سا خطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات پہلے بھی کی کہ جب رب نے کہا کہ آواز دے دو کہ آؤ اس گھر کی زیارت کے لیے، تو انہوں نے کہا میری آواز کہاں جائے گی؟ تو رب نے کہا تم آواز دو، دیکھو گے لوگ کیسے کھنچے کھنچے نشیب سے، اترائی سے، کمزور اور طاقتور سواریوں پر چلتے رینگتے ہوئے یہاں پر پہنچے۔ اور دیکھ لیجئے آج کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی جہاز پر جا رہا ہے، کوئی اپنی سواری پر کھینچے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کعبہ نہیں، یہ تو دلوں کا مقناطیس ہے جو کھینچ رہا ہے، ایمان کا مقناطیس ہے، جس کے اندر ایمان کی رمق ہے، جستجو ہے، طلب ہے، کعبہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سب سے منہ موڑ کر، سب کو چھوڑ کر اس کعبے کی سرزمین پر اکٹھا ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کعبہ کیا کعبہ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، ہے تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہی ہے، 4 دیواریں ہیں، اس پر چھت ہے ایک، لیکن اس کے اندر عظمت کتنی ہے، جلال کتنا ہے، اس کے اندر کشش کتنی ہے، اور اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ قربان جائیں، روایت پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے جسم کانپ اٹھتا ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تو کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے، سرکار نے حجر اسود کو بوسہ دیا، آگے بڑھے تو ملتزم کے ساتھ اپنے سینے کو جوڑ دیا، چمٹ گئے کعبے کی دیوار کے ساتھ، ہاتھ بلند کر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، سرور کائنات امام الانبیاء زاروں قطار رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کون سا وجود ہے یہ؟ سوچئے تو صحیح، کون سا وجود ہے جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونے والی ہے، جن کے نام پر ہماری نجات ہونی ہے، آج ملتزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں سینہ جوڑا ہوا تھا اپنا، لپ چمٹ گئے تھے اس کے ساتھ، اور زاروں قطار رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ یہ کعبے کے گرد جو چکر لگتے ہیں ایسے تو نہیں لگتے، امام الانبیاء نے بھی چکر لگائے ہیں، اس کعبے کا طواف کیا ہے۔ سب سے طویل ترین حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کے حوالے سے وہ حضرت عبداللہ بن جابر کی ہے، جو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے نقل کی ہے، لمبی حدیث، پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے، سارے سیرت نگاروں نے وہیں سے لیا، محدثین نے وہیں سے لیا اور سرکار کے حج کا تذکرہ کیا ہے۔ آج حاجی وہاں اکٹھے ہوں گے، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد حج کے مناسک شروع ہو جانے ہیں، احرام باندھ کر مینا میں جائیں گے، مینا سے اٹھیں گے، عرفات میں پہنچیں گے، دن گزار کر رات مزدلفہ میں آئیں گے، ایک کھلے میدان میں، کوئی اوپر سایہ نہیں۔ سوچئے ذرا، عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہے۔ جو دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں انہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اسے بھی وہاں اپنے اوپر چھت ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مزدلفہ کی زمین پر کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور صحابہ سے کہا تھا اپنے اوپر کوئی سایہ نہ کرو، آج رب کی رحمتیں بے تحاشا اتر رہی ہیں، اپنے جسم پر پڑنے دو، بے تحاشا رحمتیں ہیں، لوٹو ان رحمتوں کو، کھلے جسم کے ساتھ اپنے اوپر آنے دو۔ ارے ان رحمتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے کیوں ہو، چھپاتے کیوں ہو؟ آج تو رب کی رحمتیں بے انتہا اتر رہی ہیں۔
رات مزدلفہ میں گزار کر پھر اٹھ کر مینا میں جمرات پر جائیں گے، بڑے جمرہ پر کنکر ماریں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، حلق کریں گے اور حج ان کا مکمل ہو جائے۔ یہ مناسک ہیں سارے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا؟ 25 روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، 10 سن نبوی ہجری سال تھا، 10واں سال تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ نے اعلان کیا کہ اس سال میں خود حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اور علماء لکھتے ہیں آپ نے یہ اعلان سارے علاقوں میں کروایا کہ رسول اللہ خود جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، کیونکہ سرکار نے جو آج یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بار بار کہا کہ لوگوں ہو سکتا اگلے سال جہاں ہم دوبارہ اکٹھے نہ ہوں، اور آپ کو خبر تھی کہ یہ میرا آخری سال ہے، اس لیے کہا زیادہ سے زیادہ لوگ، سب طرف اب بات پھیلا دی گئی۔ روایت کہتی ہیں لوگ جوک در جوک مدینہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں مدینہ میں اتنا رش ہو گیا کہ کندھے سے کندھا ٹکراتا تھا، بازار بھر گئے، لوگ شوق کے ساتھ آ رہے ہیں۔ شوق کیا تھا؟ ارے میرے نبی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا شوق ہے یہ، سرکار ان کے امام ہیں، امیر حج سرکار ہیں۔ اس شوق کے ساتھ قرب و جوار کے تمام قبائل تیاری کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے غسل کیا اور صحابہ سے کہا کہ چلو حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 25 ذی القعدہ کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں عصر کے قریب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے ہیں۔ یہ جانتے ہیں آپ کہ مدینہ سے جب حرم کی طرف آئیں تو میقات مدینے والوں کا یہ ہے، یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، عمرہ کرنا ہو یا حج کرنا ہو۔ مدینہ والے جب بھی آئیں گے حج عمرہ کے لیے یہاں سے وہ احرام باندھیں گے، میقات ہے یہ۔ وہاں پہنچے، چشمہ تھا ایک وہاں پر ذوالحلیفہ میں۔ کہتے ہیں آپ نے عصر، چونکہ سفر شروع ہو چکا تھا، عصر کی نماز قصر پڑھی آپ نے۔ شام ہو رہی تھی تو آپ نے کہا رات یہیں قیام کرتے ہیں۔ رات باقی نمازیں ادھر ادا کی گئیں، فجر کی نماز بھی ادھر کی۔ ظہر سے پہلے آپ نے غسل کیا، کہتے ہیں اپنی زلفوں کو تیل لگایا، کنگھی کی، احرام، اور پھر حج اور عمرے کی نیت کر کے آپ نے احرام باندھا، نفل پڑھے، اور صحابہ اکرام سے کہا چلو روانہ ہوتے ہیں۔ 26 ذی القعدہ کو ذوالحلیفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور کہتے ہیں جب آپ وہاں سے نکلے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرت زید سے کہا کہ میری اونٹنی لاؤ، وہ لے کر آئے، آپ اس پر سوار ہوئے تو آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ علماء لکھتے ہیں کیا جملے خوبصورت لکھے، وہ کہتے ہیں سوچو ذرا آج کعبہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدا کانوں کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ کہتے ہیں سوچو جب سرور انبیاء یہ صدا لگا رہے تھے، میرے اور آپ کے کریم نبی کی زبان نے پرانوار سے یہ جملے نکل رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، یہ صدا سرکار نے، یہ تلبیہ پورا پڑھا آپ نے۔ کہتے ہیں آپ نے پڑھا تو جتنا ہجوم تھا، جتنے ساتھی تھے، سب نے شوق و مستی کے ساتھ اس کو دہرانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں پوجوں لگتا تھا جیسے کائنات ساری یہ ترانہ پڑھ رہی، ساری طرف گونج تھی ایک لبیک اللہم لبیک کی۔ 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھا، تلبیہ پڑھا، سرکار روانہ ہو گئے۔ 7 سے 8 دن راستے میں لگے۔ 4 ذوالحجہ کو سرکار مکہ میں پہنچے ہیں، 3 کی شام کو پہنچے تو ذوطوا ایک بستی ہے مدینہ مکہ سے ذرا قریب، شام ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا رات میں نہیں جانا، تھکے ہوئے ہیں، حرم میں جائیں گے تازہ دم ہو کر جائیں گے، رب کے گھر میں داخل ہونا ہے، رب کے گھر کو دیکھنا ہے، اس لیے تھکاوٹ کے ساتھ نہیں، سفر کیا ہوا ہے، آرام کرو، جسم کو تازہ کرو تاکہ اگلے دن ہم پوری توانائیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوں۔ رات وہیں قیام کیا اور اگلے دن سرکار حرم میں داخل ہوئے۔ قربان جائیں، صحابی کہتے ہیں جب کعبہ سامنے نظر آیا، میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے،
آپ نے فرمایا اے اللہ تو سلام ہے، تو سراپا سلامتی ہے، کائنات ساری کے لیے سلامتی ہے، میری زندگی کی سلامتی بھی تیری وجہ سے ہے۔ اے اللہ اس کعبے کی عظمت، شوکت، عزت اور اس کی ہیبت میں اور اضافے فرما۔ اور میں یہ دعائیں کرتے ہوئے سرکار حرم میں داخل ہوئے ہیں، سیدھے حجر اسود پر آئے، بوسہ دیا اور طواف کیا۔ پہلے 3 جو چکر تھے آپ نے رمل کیے ہیں، حکم ہے کہ ذرا اپنے سر کو اٹھا کر آہستہ آہستہ چلو، اور آخری 4 جو تھے وہ آپ نے نارمل عام جس طرح گزارے جاتے ہیں 7 چکر لگائے۔ اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا یہاں پر آیات جو میں نے تلاوت کی آگے، یہ سارا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ مقام ابراہیم پر آئے تو سرکار نے وہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ قرآن کہتا ہے لوگو جب ابراہیم علیہ السلام کے نشان پر آؤ تو اسے جائے نماز بنا لو۔ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ کعبے اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم تھا۔ مقام ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اس کے آگے کعبہ تھا، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے 2 نفل ادا کیے اور صحیح کی۔ 7 چکر مکمل ہوئے تو آپ نے احرام نہیں کھولا، یہ عمرہ کیا آپ نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج کی بھی نیت ساتھ کی تھی، حج قران کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو اجازت دے دی کہ جس نے نہیں نیت کی وہ احرام کھول دے۔ پھر آپ مکہ میں 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سب نے احرام باندھا جنہوں نے پہلے کھول دیا تھا، اور وہاں سے مینا تشریف لے گئے، رات مینا میں گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو دن چڑھنے کے بعد، فجر پڑی، دن چڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو آپ عرفات میں آ گئے۔ کہتے ہیں مشعر الحرام کے قریب آپ، مسجد نمرہ جہاں ہے آج کل، وہاں اس کے قریب آپ کا خیمہ لگا دیا گیا، آپ وہاں پر رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ وہ دعائیں پڑھیے کبھی، حضرت ابن عباس نے روایت نقل کی، مولا علی کی بھی روایت ہے کہ سرکار دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے مقام کو جانتا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری جگہ کو دیکھ رہا ہے، میرے اندر باہر کو تو دیکھتا ہے۔ مولا میں فقیر ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، مولا میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اتنا رو رو کر سرکار نے دعا مانگی ہے کہ پڑھ کر عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جن کے اوپر کوئی قرآن کہتا ہے گناہ نہیں، وہ اتنی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا پر دعا مانگتے رہے۔ جب سورج ڈلا تو آپ نے اونٹنی طلب کی، اونٹنی پیش کی کہ آپ اس پر سوار ہوئے، اور بستی کے درمیان میں جبل رحمت ہے اس کے درمیان میں پہنچے اور خطبہ ارشاد فرمایا، حج کا خطبہ۔ یہ خطبہ بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری اسلامی تعلیمات کا اگر خلاصہ پڑھنا ہو تو خطبہ حج پڑھ لو۔ پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اگر دیکھنا ہو تو وہ اس میں ہے، خلاصہ ہے جی۔ آپ نے تمام جو کچھ حکم تھے، جو نواہی تھے، جو جن سے منع کیا، جو حکم دیے، جو حلال تھا، جو حرام تھا، سب کا خلاصہ آپ نے مختصرین ترین خطبے میں ارشاد فرما دیا۔ کیا کچھ تھا اس میں؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر لوگوں سے کہا سنو، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، مسلمان کی جان اس سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ فرمایا اس کی جان کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آج ہم نے اس حرمت کا احساس کیا ہے؟ کیا آج انسانی جان اور مسلمان کی جان سب سے ارزاں نہیں ہے؟ سب سے جو سستی ترین چیز ہے وہ مسلمان کی جان ہے۔ اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ کعبے سے بھی زیادہ، ذی الحجہ کی حرمت سے بھی زیادہ، 9 ذی الحج یوم عرفہ سے بھی زیادہ اس مسلمان کی جان کی حرمت ہے، اور ہم نے اس کا حشر کیا کر دیا۔ سوچئے ذرا، سرکار کی جملے جو ہیں وہ کائنات پر امر ہیں، تقدیر ہے وہی جو آپ نے فرما دیا ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہی رب کا حکم ہے۔ انسانی جان کی حرمت کا احساس کیجیے اور مسلمان کی جان
کتنی قیمتی ہے. اس خطبے نے واضح کر دیا ہے. آج تو ذرا سی بات پر انسانی جان سے کھیلا جا رہا ہے، اپنی رونق ثابت کرنے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی خباثت دکھانے کے لیے 4 گز کی زمین کی خاطر، 4 سکوں کی خاطر انسانی جان سے کھیلا جا رہا ہے. اور پھر کیا کل سرکار دو عالم کے سامنے چہرہ کر سکیں گے ہم؟ سوچئے تو صحیح. بخشش تو وہیں سے ہونی ہے، مغفرت تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم اس پر بخشے جا سکیں. بخشش ہوگی تو میرے نبی کی شفاعت سے ہوگی. کیا یہ عمل لے کر ہم پیش ہو سکیں گے ان کے سامنے؟ سوچئے ذرا. ہم عمل تو سارے سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے. میرے نبی زندگی کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں. عمل کیجئے اس پر، حرمت کیجئے انسانی جان کی. یہ اتنی سستی نہیں ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے سورہ بقرہ میں، بلکہ ایک اور جگہ بھی فرمایا ایک انسانی جان کو مارا گویا پوری انسانیت کو مار دی. ایک انسان کو، مسلمان کا ذکر نہیں کیا ہے. ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے. اور یہاں میرے وطن میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سوچئے گا ذرا. اپنے اندر ایک فکر پیدا کیجئے. یہ سب یہیں درے کا درا رہے گا پیش سرکار کے سامنے ہونا، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. آج ہم کسی وجہ سے چھپ کر بچ سکتے ہیں، کل سرکار کی نگاہوں سے کہاں بچ سکیں گے؟ تو اس لیے جو آپ نے فرمایا اس پر بڑی گہرائی کے ساتھ غور کیجئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ قتل کو میں معاف کرتا ہوں، اور فرمایا میرے خاندان کا قتل ہوا تھا، میرے چچا حارث کے بیٹے ربیہ کا قتل ہوا تھا، میں اس کا خون معاف کرتا ہوں. خون کی معافی کا اعلان کیا وہاں کھڑے ہو کر. کیا پیغام تھا؟ بدلہ لینا. قرآن کہتا ہے کہ اس میں زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. بدلہ لینا، قتل کا بدلہ، قاتل کو مارنا زندگی ہے. لیکن میرے نبی کہتے ہیں جو معاف کر دے یہ اس سے بھی بڑا عمل ہے. رب کی رضا کے لیے معاف کرو. معافی دے دینا اس سے بڑا عمل ہے، کیونکہ معاف کرنا رب کی صفت ہے. رب معاف کرتا ہے، اس لیے فرمایا میں معاف کرتا ہوں. سود کو معاف کر دیا، فرمایا آج کے بعد ہر طرح کا سود جو ہے اسے ختم کرتا ہوں، اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سارا سود معاف کرتا ہوں. صرف اصل زر لیا جائے گا، باقی سود نہیں لیا جائے گا. پھر سرکار نے عورتوں کے بارے میں حکم دیا. فرمایا خبردار، جس طرح تمہارے ان پر حقوق ہیں ان کے بھی تم پر حق ہیں. انہوں نے اپنی زندگی تمہارے نام کی ہے، اس لیے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. غلاموں کے بارے میں کہا. فرمایا شیطان مایوس ہو گیا آج کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ وہ کرواتا رہے. یہ خطبہ ہے سرکار کا جو آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا. اور آخر میں صحابہ سے کہا بتاؤ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کیا یا نہیں کیا؟ تاریخ کہتی جتنے موجود تھے سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، انگلی اوپر کی، 3 مرتبہ کہا ہے اللہ تو بھی گواہ بن جا، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا. جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی میں نے اس کو ادا کر دیا. اور بعض علماء لکھتے اس موقع پر وہ سورہ مائدہ کی آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، کہ دین مکمل ہو گیا ہے، ہم نے اسے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. نعمت لینی ہے، خیرات لینی ہے تو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. دنیا کی ہو یا دین کی ہو، ہر طرح کی نعمت کے لیے در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا. کہیں اور سے نعمت نہیں ملے گی، کیونکہ نعمتیں ساری سرکار پر مکمل کر دی گئی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے شام تک پھر اسی طرح دعائیں کرتے رہے. سورج جب ڈل گیا تو پھر آپ نے حکم دیا چلو یہاں سے. وہاں سے آپ نے سواری کی، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مزدلفہ میں پہنچے. اور وہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز، حضرت بلال سے کہا اذان دو. ایک اذان دی گئی، آپ نے 2 رکعت 3 رکعت مغرب کی پڑھی، اور پھر
دوبارہ اقامت کہی گئی اور آپ نے عشاء پڑھی. دونوں نمازیں اکٹھی آپ نے رات جا کر وہاں پر پڑھی ہیں، اور ساری رات صحابی کہتے ہیں آپ وہاں پر کھلے آسمان کے نیچے لیٹے رہے ہیں. کہا آپ کی رحمتیں اتر نہیں، سمیٹو ان کو. اور اگلے دن پھر آپ اٹھے اور آپ نے کنکر لیے اور پہلے جمرہ پر گئے، اور اس کے بعد آپ نے حجام کو بلایا. بڑا خوبصورت واقعہ لکھا علماء نے. حجام کو بلایا، جب وہ آیا تو آپ نے سے کہا تجھے خبر ہے کہ تجھے اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے کہ تو ان کے سر کا حلق کرے. اس نے کہا جی میرے لیے یہ اعزاز ہے، بہت میرے لیے عزت کا مقام ہے. آپ نے فرمایا دائیں طرف سے حلق کرو. اس نے دائیں طرف سے حلق کیا. صحابہ اکرام چاروں طرف جمگٹا بنا کر کھڑے ہو گئے، چاروں طرف صحابہ کھڑے ہیں. اس نے حلق کیا دائیں طرف کا. ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور ان کو دے دیے. فرمایا ابو طلحہ یہ جتنے کڑے ہیں دائیں طرف والے ان میں بانٹ دو. منہ مبارک تقسیم کیے گئے، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے. تمنا کر رہے تھے، ہر صحابی کی تمنا تھی کہ مجھے مل جائے. حضرت خالد بن ولید نے کہتے ہیں حجام سے کہا سرکار کی پیشانی کا بال مجھے عطا کرنا، جو پیشانی کا منہ مبارک ہے وہ مجھے دینا. اور پوچھا کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہ میں اپنی اس ٹوپی میں رکھوں گا، جب جنگ کے لیے نکلتا ہوں تو وہی پہن کر جایا کروں گا. پھر آپ نے بائیں طرف کا حلق کروایا اور حضرت ابو طلحہ سے کہا اے ابو طلحہ جو بائیں طرف کھڑے ہیں سب میں بانٹ دو. ایک ایک منہ مبارک زمین پر گرنے نہیں دیا، صحابہ میں تقسیم کر دیا گیا. حلق کروایا تو سرکار نے 3 مرتبہ دعا مانگی. آپ نے فرمایا اے اللہ جو حلق کروانے والے ہیں ان کی بخشش کر دے. اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کو بخش دے. 3 مرتبہ دعا مانگی. جنہوں نے بال کاٹے تھے پورا حلق نہیں کروایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. تو روایت ہے کہ آپ نے 1 دفعہ دعا مانگی. حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ، اور جنہوں نے صرف بال کٹوائے ان کے لیے 1 دفعہ بخشش کی دعا مانگی. صحابی کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے سرکار کو پسند یہ تھا کہ یہاں آؤ تو پورا سر منڈوا دیا جائے. سرکار کو پسند یہ تھا حلق کروایا جائے، پورے بال منڈوا دیے جائیں. سرکار نے خود یہ عمل کیا ہے. اور پھر دعائیں مانگی ہیں. کیا خوبصورت دعائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، میں اسی پر بات کو ختم کروں گا. وہ فرماتے ہیں شب عرفہ تھی، یعنی عرفہ کی رات تھی، تو سرکار رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے. کہتے میں سن رہا تھا. آپ نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر. لمبی دعا مانگی. تو پھر بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا قبول ہو گئی؟ فرمایا ہاں جبریل آیا تھا، رب نے پیغام بھیجا کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کی امت کے لوگوں کو بخش دیا سوائے ان کے جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہے، باقی سب کو بخش دیا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ جن تو قادر ہے، تو پروردگار ہے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے. جو مظلوم ہیں تو انہیں اس کے بدلے میں جنت کا ٹکڑا عطا کر دے، اور جو ظالم ہے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے. کہتے ہیں رب جبریل واپس نہیں آیا، پیغام لے کر نہیں آیا. سرکار مزدلفہ آ گئے، رات مزدلفہ میں گزاری. صبح جب اٹھے بیدار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی یہ مسکراہٹ اللہ ہمیشہ قائم رکھے. لیکن ایسے موقعوں پر کبھی ہم نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی نہیں، آج وجہ کیا ہے؟ آپ مسکرائے. فرمایا آج جبریل آیا اور اللہ نے کہا اے حبیب تیری ساری امت کو بخش دیا ہے، تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے. تو کہا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا جبریل یہ پیغام سنا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان مٹی سے اپنی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے اوپر ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میں تباہ ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا. فرمایا اس کی حالت دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا. آج شیطان ناکام ہو گیا ہے اور رب کا حبیب اپنی امت کو بخشوانے میں کامیاب ہو گیا ہے. یہ ایسے مقدس دن ہیں، ایسی مقدس راتیں ہیں جن میں سرکار نے
امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ جب قربانی کی ہے تو فرمایا 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے۔ یہاں بھی بڑی خوبصورت روایت علماء لکھتے ہیں، کہتے 5-5 اونٹ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور کہتے ہیں کمال کی بات یہ تھی اونٹ خود بخود سرکار کی بارگاہ میں سر جھکاتے جاتے تھے۔ ارے کس کی تمنا نہیں کہ ان کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں؟ اس سے بڑی سعادت کس کی ہو سکتی ہے؟ انسان تو انسان، جانور کو بھی خبر ہے کہ آج کس کے ہاتھوں میں میری شہادت قربانی ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں اونٹ خود بخود اپنی گردنیں آگے کر رہے تھے، سرکار ذبح کرتے جا رہے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے کیے، پھر مولا علی شیر خدا سے کہا مولا علی باقی تم کر دو۔ 100 اونٹ حج کے موقع پر سرکار نے ذبح کیا ہے۔ ایک گائے آپ نے اپنی ازواج کی طرف سے ذبح کی ہے، ساری ازواج کو ساتھ لے کر آئے تھے، ایک گائے ازواج کی طرف سے آپ نے ذبح کی ہے۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ ہر اونٹ کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، اسے پکایا اور پھر سب میں بانٹا کہ کھاؤ اس کو، یہ سرکار کی رحمت تھی۔ تو حضرات گرامی، یہ دن سرکار کے اس یادگار کو دوبارہ آج وہاں حاجی اس کو تازہ کر رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں جو وہاں پہنچ گئے۔ کعبہ کی عظمت کو سلام، کعبہ کے روب پر قربان، کعبہ کے جلال پر قربان۔ کیا وہ گھر ہے جب نظر پڑتی ہے تو انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کہاں میں کھڑا ہوں، کس جگہ پہنچ گیا ہوں، کیا یہ عظمتوں والی جگہ ہے۔ رب کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، اور جس کی عظمتوں کی گواہی میرے رسول نے دی ہے، جس گھر کی عظمتوں کا اعتراف میرے نبی نے کیا ہے، اس گھر کے سامنے دیکھ کر انسان کی جو حالت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب پھر کعبہ کو چھوتا ہے انسان، اس کی دیوار کو ہاتھ لگ جائے، اس کا غلاف کا ٹکڑا ہاتھ میں آ جائے، حتیم میں چلا جائے، تو انسان اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ کیوں کہ لوگوں یہی ساری کامیابی اسی میں ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو جائے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بن جائے، اس کے دربار میں یہاں کھڑے ہو کر ہم کعبے کا تصور کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں سامنے کعبہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ کعبہ، وہ قبلہ، مرکز کائنات، جان کائنات بن کر سامنے کھڑا ہے، پوری کائنات جس کے گرد گھوم رہی ہے، زمین ہی نہیں۔ روایتیں بالکل کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ ارے کائنات ساری اس کا طواف کر رہی ہے، انسان تو انسان، نوری مخلوق اس کا طواف کرتی ہے۔ دعا کریں ان قیمتی لمحات میں اللہ ہم سب کی قسمت میں اس در کی حاضری لکھ دے، توفیق دے کہ ہم سب وہاں پر حاضر ہو سکیں، حج کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مالی اسباب یہ ہمارے وسوسے ہیں، جب بارگاہ رسالت سے قبولیت ہوتی ہے سارے وسائل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے کیسے وسائل پیدا ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ کرم ان کا ہوتا ہے، وہ جسے چاہے اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ اس لیے دعا کرتے رہیے یا رسول اللہ اپنی قدموں میں بیٹھنے کی اجازت دے دیجیے، اپنے صدقے سے حج کعبہ کی زیارت کی توفیق بخش دیجیے۔ وہ سبیر رحمانی کے خوبصورت الفاظ یاد آ رہے ہیں، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت اس نے کہا تھا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، سچی بات ہے، کعبہ کے ساتھ جب انسان پہنچتا ہے تو ماں کی گود بھی اتنی شفیق نہیں جتنا کعبے کی دیوار شفیق ہوتی ہے۔ یوں آغوش میں لے لیتا ہے کعبہ، ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا، اللہ توفیق بخشے، وہاں ویسے ہوش تو نہیں رہتا اپنے سوا، لیکن کبھی ذرا تھوڑا ہوش ہے، دائیں بائیں دیکھیے گا انسان کن کن زبانوں میں رب سے اپنی باتیں کر رہا ہے۔ جو اپنی اولاد سے چھپاتا ہے رب سے باتیں کر رہا ہے، اپنا دل کھول کر، دل تو پہلے بھی وہ جانتا ہے،
لیکن آج اپنی زبان سے رب کو بیان کر رہا ہے کہ تو کریم ہے، تیرے در میں آ گیا ہوں۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کیا خوبصورت اس نے کہا کہ کعبے کا ادب جو ہے یہ صرف انسان ہی نہیں کرتے، ہم ہی نہیں کرتے ہیں، یہ کعبے کے وہاں پرندے جو ہیں وہ بھی اس کا ادب کرتے ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، ہم بھی اپنی زندگی میں کعبے کا بار بار دیدار کر سکیں، اپنے اس گناہوں سے بھرے ہوئے سینے کو کعبے کی دیوار سے لگا سکیں۔ ارے جس دیوار سے سرکار سینہ چمٹا کر کھڑے ہوں، توفیق ملے تو ہم بھی وہاں جا سکیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا بوسہ دینے کی توفیق مل جائے اور حضرت عمر کے جملے یاد آ جائیں تو کمال ہو جائے کہ پہنچے وہاں پر حجر اسود پر، بوسہ دینے سے پہلے رک گئے، مخاطب کیا حجر اسود کو کہ اے پتھر، اے اسود جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں رب کا ماننے والا ہوں، پتھروں کو نہیں مانتا، نہ تو کسی کو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن عمر جیسا عظیم سپاہی، عمر جیسا بہادر انسان، عمر جیسا جلیل القدر صحابی، عمر فقط تجھ کو اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ میرے سرکار نے تجھے چوما ہے، تجھ میں کمال نہیں، میرے سرکار کے ہونٹوں میں کمال ہے، جہاں ان کے لب لگ گئے ہیں ہماری زندگی قربان اس جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز جمعرات کو عید ہے اور موسم بھی بہت سخت ہے۔ پہلے تجھے آج خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس گرمی کو سرکار کی رحمت کے صدقے رحمتوں میں بدل دے اسے۔ اسے ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو ٹھنڈا کیا تو اس کی صدقے سے ہم پر بھی یہ برستی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ دعا کیجئے گا۔ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس سورج کی تمازت کا سامنا کر سکیں، رب کی رحمتوں کے بھکاری ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ گنبد خضرا سے ہمیشہ رحمتیں اٹھتی ہیں، وہ رحمتیں ہم پر آئیں گی اور یہ موسم بدلے گا۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز یہاں پر ادا کی جائے گی 7:30 بجے، انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اور اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں حسب معمول، جس طرح پہلے بھی آپ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں محترم والد گرامی دادا جان ان کے زمانوں سے جس طرح آپ اور آپ کے آباء و اجداد اس مسجد سے پیار کرتے رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی ان وفاؤں کو یاد رکھتے ہوئے، ان کی محبتوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں مسجد میں لے کر آئیں گے۔ بہت سے لوگ آپ کے دروازوں تک آئیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں سے کوئی جا کر نہیں لیتا، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مسجد کا حق ہے آپ کا کہ جہاں خود لے کر آئیں، یہ بھی ثواب ہے۔ اس لیے میں امید کروں گا کہ کوئی بھی اہل محلہ میں سے ہر فرد اپنی قربانی کے جانور کی کھال یہاں پر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك